السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج 5 فروری 2023 کو سابق فوجی عامر پرویز مشرف انتقال کر گئے ہیں۔ پرویز مشرف کا سابق عامر اس لیے کہہ رہا ہوں، سابق صدر نہیں کہہ رہا، کیونکہ سابق صدر کا جو عہدہ ہے وہ ان کا متنازع ہے، اور سابق عامر اگر کہیں تو یہ متنازع نہیں ہے۔ تو پرویز مشرف کے حوالے سے میں جو ان کے تنازعات، سیاسی فیصلے، سیاسی حوالے سے جو تنازعات رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کروں گا۔ اور پرویز مشرف کو پاکستان کی تاریخ میں واحد فوجی عامر تھے پرویز مشرف، جن کو پاکستان کی ایک خصوصی عدالت نے سزائے موت سنائی تھی غداری کے مقدمے میں، اور ان کو اگر فوت ہو جانے کے بعد بھی ڈی چوک پر ان کی لاش 3 دن تک لٹکانے کا فیصلہ دیا تھا۔ بعد میں عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے کے ججز نے یہ فیصلہ چاہے کالعدم قرار دے دیا، غیر آئینی قرار دے دیا، اور اس ٹریبیونل کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ جسٹس سیٹھ وقار جو ہیں، انہوں نے فیصلہ دیا تھا، پشاور کے جج تھے، اور ان کی بھی پراسرار موت ہو گئی تھی۔ تو پرویز مشرف کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی میت کل پاکستان لائی جائے گی اور کراچی میں ان کی تدفین کی جائے گی۔ پرویز مشرف طویل عرصے سے دبئی میں زیر علاج تھے، امریکن ہسپتال دبئی میں، اور ان کی بیماری کے حوالے سے بھی جاوید چودھری نے ایک پروگرام کیا تھا، وہ بھی میں نے سنا تھا۔ بیماری بھی بڑی ان کی ایک یونیک قسم کی بیماری بتائی جا رہی تھی، جس کا علاج دنیا میں تھا ہی نہیں، اور ان کو بس مصنوعی طور پر یا عارضی طور پر ان کو ایک علاج دیا جا رہا تھا، جس کا مصنوعی نہیں بلکہ عارضی طور پر ان کا علاج چل رہا تھا، لیکن پرماننٹ کوئی اس بیماری کا علاج نہیں تھا۔ اور جاوید چودھری کے بقول کہ یہ وہ بیماری تھی جس میں پورے جسم کی کھال جو ہے وہ لٹک جاتی ہے، اور اس طرح لٹک جاتی ہے جس طرح کپڑے تار پر لٹکائے جاتے ہیں، لٹک رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ 25 لوگوں کی بیماری، 25 لوگوں کو ہے، پوری دنیا میں 25 پیشنٹ ہیں اس بیماری کے، تو ان میں پرویز مشرف بھی مبتلا تھے طویل عرصے سے۔ تو آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ کسی کو بھی ایسی بیماری، کسی بھی قسم کی بیماری سے بچائے۔ ہم اس بیماری پہ تو خوش نہیں ہیں کہ پرویز مشرف کو بیماری تھی، لیکن پرویز مشرف فوت ہو گئے ہیں۔ ان کے سیاسی تنازعات، سیاسی فیصلے جو ہیں وہ متنازع رہے ہیں۔ پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 99 سے جب سے ٹیک اوور کیا ہے، اس کے بعد کے اسپیشلی جو ان کے فیصلے ہیں، ان کا ماضی کا پروفائل بھی میں آپ کے ساتھ اینڈ میں شیئر کر دوں گا کہ کب پیدا ہوئے اور کہاں کہاں پڑھے، کس طرح انہوں نے ترقی کی اور آرمی چیف بنے، اور پھر صدر مملکت بنے۔ صدر مملکت بھی غیر آئینی طور پر کہا جا رہا ہے، کیونکہ دنیا نہیں مان رہی تھی۔ چیف ایگزیکٹو بنے ہوئے تھے پرویز مشرف، تو چیف ایگزیکٹو کے عہدے کو بہت سارے ممالک ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، قبول نہیں کر رہے تھے۔ پاکستان کے ساتھ معاملات، ڈیل وغیرہ جو ہے، مذاکرات وغیرہ وہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو صدر مملکت کا عہدہ دیا تھا۔ پھر ایک ریفرنڈم بھی کرایا تھا پرویز مشرف نے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کے دستے بازو تھے، رائٹ ہینڈ تھے، اور عمران خان نے بھی اس ریفرنڈم میں حصہ لیا تھا، پرویز مشرف کی حمایت کی تھی۔ تو پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 99 کو میاں نواز شریف کی اس وقت کی منتخب حکومت کو ختم کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، اور اس کے بعد میاں نواز شریف کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ میاں نواز شریف کو پھر جلاوطن کیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت عالمی قوتوں کی مداخلت یا دوست ممالک کی مداخلت کے نتیجے میں ایک ایگریمنٹ کے تحت 10 سال کے لیے ان کو جلاوطن کیا گیا تھا، شریف فیملی کو۔ میاں نواز شریف جدہ چلے گئے تھے، پھر وہاں سے لندن آئے، پھر لندن سے اسلام آباد واپس وطن آئے، اور پھر اسلام آباد سے 10 اکتوبر کی ڈیٹ ہے، مجھے یاد ہے، میں نے بھی کور کی تھی، اسلام آباد ایئرپورٹ سے
پھر ان کو ڈی پورٹ کیا گیا تھا جدائی، اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت ہوا، پھر محترمہ شہید جو ہے بے نظیر بھٹو وہ وطن واپس آئیں، میاں نواز شریف کو بھی ساتھ لے آئیں، پھر بی بی شہید ہو گئیں اور میاں نواز شریف نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، لیکن آصف علی زرداری نے ان کو بائیکاٹ ختم کرا کے الیکشن میں حصہ لینے پر قائل کیا۔ آصف علی زرداری کی 2008 میں حکومت قائم ہوئی۔ پرویز مشرف کا وہ کہتے تھے کہ بھئی میں تاحیات، سمجھے وہ اپنے آپ کو تاحیات ڈکلیئر کر بیٹھے تھے کہ تاحیات وہی صدر رہیں گے، اور پرویز الہی، چودھری شجاعت حسین اور ان کے جو ہمنوا تھے، پرویز مشرف کے جو ساتھی تھے جن کو پرویز مشرف نے بنایا اور نون لیگ سے توڑ کر ایک کاف لیگ، نون لیگ اور مختلف جماعتوں کو توڑ کر کاف لیگ، مسلم لیگ کاف کے نام سے، مسلم لیگ قائد اعظم کے نام سے ایک جماعت بنائی گئی۔ میاں اظہر کو پہلے انہوں نے صدر مقرر کیا تھا، اس کے بعد پھر چودھری شجاعت کے حوالے کر دی گئی تھی پارٹی کاف لیگ، جو ابھی بھی موجود ہے، جس کے دو حصے ہو گئے ہیں، سمجھے ابھی پرویز الہی الگ کلیم کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تو چودھری شجاعت حسین کو صدر ڈکلیئر کر دیا ہے کاف لیگ کا، لیکن پرویز الہی بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جی کاف لیگ کے والی وارث جو ہیں ہم ہیں۔ تو بہرحال یہ پرویز مشرف کی بنائی ہوئی جماعت تھی جو اقتدار کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، کہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ ایک سیاسی جماعت یا سیاسی قوتیں جو ہیں، سیاسی فورسز جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، میں اکیلا نہیں ہوں۔ تو پرویز مشرف نے انتخابات کرانے تھے 90 دن کے اندر، لیکن وہ بھی نہیں کرائے۔ بعد میں پھر پرویز مشرف 1999 سے 2008 تک پرویز مشرف اقتدار میں رہے۔ اسپیشلی پرویز مشرف کا جو اقتدار کا خاتمہ ہوا وہ ججز بحالی کی تحریک کے نتیجے میں اور پھر محترمہ شہید کے شہادت کے نتیجے میں ہوا۔ محترمہ شہید ہو گئیں، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئیں، تو اس کے بعد آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ تو آصف علی زرداری نے کوشش کی کہ پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالا جائے۔ پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ اپنے آپ کو دیتی ہے، آصف علی زرداری کو دیتی ہے کہ انہوں نے پرویز مشرف کو ایسے اقتدار سے نکالا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس وقت پھر آرمی چیف بنے تھے جنرل کیانی، کیونکہ وہ وائس آرمی چیف تھے۔ اس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے ریزائن کیا، تو پھر آرمی چیف بن گئے کیانی صاحب۔ تو پرویز مشرف نے بہرحال بڑے بڑے فیصلے کیے، امریکہ کا ساتھی بنے، پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، پاکستانیوں کو امریکہ کے حوالے کیا، بیچا، جو پاکستانی گوانٹا نامو بے میں آج بھی شاید بہت سارے قید ہیں۔ تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرویز مشرف نے ڈالروں کے عوض امریکہ کو بیچا تھا اور افغان وار میں امریکہ کا ساتھی بنے تھے، جس کی وجہ سے دہشت گردی ملک میں اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ اور دہشت گردی جو آج بھی پاکستان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تو یہ پرویز مشرف کی مہربانی ہے پاکستان پر، پاکستانی قوم پر، کہ انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا افغان وار میں امریکہ کا ساتھی بن کے۔ یہ سب سے بڑا جو متنازع فیصلہ ہے 99 کے ٹیک اوور کرنے کے بعد، 12 اکتوبر کے 99 کے ٹیک اوور کرنے کے بعد پرویز مشرف کا یہ سب سے بڑا متنازع فیصلہ تھا۔ پھر میاں نواز شریف کو جلاوطن شریف فیملی کو کرنا، یہ بھی متنازع فیصلہ تھا۔ لال مسجد آپریشن پرویز مشرف کے سر پر ہے، اس کا جو ذمہ داری ہے وہ پرویز مشرف کی ہے، کیونکہ لال مسجد میں بھی بہت بڑا خون خرابہ کیا گیا، بہت بڑا ظلم کیا گیا تھا۔ لال مسجد آپریشن میں یہاں پہ تھا، اسلام آباد میں کور کرتا تھا لال مسجد آپریشن کو بھی، اور میلوڈی میں ہی جہاں پہ لال مسجد موجود ہے وہاں پہ ہی ہمارا دفتر ہوا کرتا تھا سندھی ٹی وی کا، KTN کا، میں اس وقت KTN میں تھا۔ تو یہ پورا علاقہ جو ہے کرفیو نافذ ہوتا تھا، کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور مذاکرات، پھر چودھری شجاعت حسین بھی گئے،
پھر مذاکرات، پھر ناکام، پھر مذاکرات، پھر ناکام، اس طرح کا آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے رہے۔ اس کے بعد بڑا آپریشن کر کے لال مسجد کا جو مدرسہ ہے، مدرسہ حفصہ نام تھا شاید، تو وہ بھی انہوں نے بالکل ختم کر دیا تھا، اور پھر غازی رشید کو شہید کیا گیا تھا۔ تو لال مسجد میں بہت سارے بچے، معصوم بچے، خواتین، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ یہ بھی پرویز مشرف کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے پرویز مشرف پر۔ اسی طرح پھر پرویز مشرف کے خلاف جو غداری کا مقدمہ ہوا، وہ 12 اکتوبر 99 کا نہیں ہوا تھا، وہ ہوا تھا 3 نومبر 2007 کو، جو انہوں نے ایمرجنسی نافذ کی تھی اور ججز کو فارغ کیا تھا، سپریم کورٹ کے ججز کو، چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کو۔ اس پر وکلا تحریک چلی تھی، اور وکلا تحریک میں پھر پرویز مشرف کے خلاف سیاسی جماعتیں بھی نکل آئی تھیں۔ پہلے تو سیاسی جماعتیں اتنی تحریک نہیں چلا رہی تھی، پرویز مشرف کے خلاف کوئی خاطر خواہ تحریک نہیں چل رہی تھی، لیکن وکلا تحریک میں سیاسی جماعتوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور وکلا تحریک جو ہے، افتخار محمد چودھری تھے، ان کو معزول کر دیا گیا تھا، چیف جسٹس تھے اس وقت، اور ان کے جو ساتھی ہیں ججز، ان کو بھی معزول کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بھی متنازع فیصلہ ہے پرویز مشرف کا سمجھا جاتا ہے۔ بعد میں پھر آصف علی زرداری کے دور میں 2009 میں میاں نواز شریف لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے، تو راستے میں ہی ان کو روک دیا گیا تھا اور ججز کو بحال کر دیا گیا تھا، کیونکہ محترمہ شہید خود اعلان کر کے گئی تھیں، افتخار محمد چودھری کے گھر پر بھی گئی تھی، اور اعلان کر کے گئی تھیں کہ جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی تو ججز کو بحال کرے گی۔ تو آصف علی زرداری 2008 میں آ گئے، اور پھر وہ 1 سال گزر گیا تو انہوں نے بحال نہیں کیا، تو میاں نواز شریف نکل پڑے تھے، جس کے نتیجے میں پھر آصف علی زرداری نے ججز کو بحال کیا تھا، لیکن پرویز مشرف کا اقتدار دوامی نہیں تھا، اور پرویز الہی صاحب اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ بار بار کہتے تھے کہ جی ہم پرویز مشرف کو اگر 100 مرتبہ بھی ایک باوردی منتخب کرانا پڑا تو ہم 100 مرتبہ بھی باوردی منتخب کرائیں گے۔ پرویز مشرف نے سیاسی جماعتیں، اس وقت MMA تھا، متحدہ مجلس عمل تھا، قاضی حسین احمد ہوتے تھے، مولانا نورانی ہوتے تھے، شاہ محمد نورانی، مولانا فضل الرحمان، اب ان لوگوں کے ساتھ ایلیف ہو کر کے یہ طے کیا تھا کہ وہ وردی اتاریں گے۔ مجھے یاد ہے کوئی 31 دسمبر ہے یا جنوری کی کوئی تاریخ ہے، انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں وردی اتاروں گا، لیکن بعد میں جب وہ تاریخ آئی تو اس سے بھی پرویز مشرف مکر گئے تھے۔ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، لیکن ایک تاریخ ہے جو بہت سارے لوگ ظاہر ہے اس تاریخ کو نہیں دیکھ سکے، یا اس وقت چھوٹے ہوں گے، بہت سارے لوگ اس سے ان کو پتہ بھی ہوگا، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پرویز مشرف نے وعدہ خلافیاں بھی کی، پرویز مشرف نے متنازع فیصلے بھی کیے۔ کراچی کا جو وکلا تحریک کے دوران جب افتخار محمد چودھری کراچی جا رہے تھے، مجھے یاد ہے، تو ان کو کراچی میں MQM کے ذریعے ان کو کراچی ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا گیا تھا، اور کراچی میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی پرویز مشرف کے ایما پر۔ یہ بھی پرویز مشرف پر الزام عائد ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی پتہ نہیں کتنے، مجھے ابھی یاد نہیں ہے فگر، لیکن 40-50 سے کم نہیں تھے تعداد لوگ وہاں پہ مارے گئے تھے کراچی کی سڑکوں پر، اور اسی دن ہی پرویز مشرف نے ڈی چوک پر جلسہ کیا تھا قافلی کا، اور مکے لا رہے تھے، دونوں مکے لا رہے تھے کہ یہ ہوتا ہے اس طرح کا اقتدار، یا کچھ ایسا جملہ کہا تھا۔ تو پرویز مشرف نے نہ وکلا تحریک کو مانتے تھے، نہ سیاسی جماعتوں کو مانتے تھے، اعلانات کرتے تھے مسلسل کہ میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی سیاسی فیوچر نہیں ہے، یہ وطن واپس کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ اعلانات ریکارڈ پر موجود ہیں، پڑے ہیں پرویز مشرف کے، لیکن سب نے دیکھا کہ میاں نواز شریف بھی آئے اور محترمہ شہید بھی آئیں، محترمہ شہید ہو گئیں محترمہ بے نظیر بھٹو، لیکن
وطن واپس آئیں، اور محترمہ کا بھی جو مقدمہ ہے وہ بھی پرویز مشرف کے گلے میں ہے، کیونکہ محترمہ شہید خود لکھ کر گئی ہیں، خود بول کر گئی ہیں کہ میں اگر ماری جاؤں تو میرے قتل کے ذمہ دار پرویز مشرف، پرویز الہی، اعجاز شاہ جو آئی بی کے ہیڈ تھے، یہ 3-4 نام محترمہ شہید دے کر گئی تھیں کہ یہ ذمہ دار ہوں گے اگر میں ماری جاؤں تو پرویز مشرف کو بہرحال متنازعات سے بھری ان کی زندگی ہے۔ پرویز مشرف کی بہت سارے قصے کہانیاں ہیں پرویز مشرف کے، میں اگر سارے بتانا چاہوں تو یہ شاید ساری رات بھی پوری نہ ہو۔ تو پرویز مشرف کو بہرحال سزائے موت بھی مل چکی تھی، خصوصی عدالت نے جسٹس سیٹھ وقار جو ہیں انہوں نے سزائے موت بھی دی تھی، اور انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر پرویز مشرف زندہ گرفتار نہ ہوں اور اگر مردہ حالت میں پائے جائیں، ان کی ڈیڈ باڈی ملے تو ان کی ڈیڈ باڈی کو گھسیٹ کر ڈی چوک اسلام آباد میں 3 دن تک لاش ان کی لٹکائی جائے۔ یہ فیصلہ متنازع سمجھا اس لیے جا رہا تھا کیونکہ کسی بھی میت کی اس طرح توہین، یہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ چلی تھی کہ بھائی کی جا سکتی ہے نہیں کی جا سکتی ہے۔ پرویز مشرف نے متنازع فیصلے کیے، وہ ڈکٹیٹر تھے، آمر تھے، انہوں نے بہت سارے غلط فیصلے کیے، لیکن کیا ڈیڈ باڈی کی اس طرح توہین کی جا سکتی ہے؟ تو یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں گیا، اور جسٹس مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ میں جج ہیں، انہوں نے پھر یہ فیصلہ غیر آئینی قرار دیا تھا، اور ٹریبیونل کو بھی، جو فیصلہ دینے والا ٹریبیونل تھا، اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ تو اس پر عمل درآمد ظاہر نہیں ہو سکا۔ پرویز مشرف کے خلاف یہ غداری کا مقدمہ 3 نومبر کو ایمرجنسی نافذ کرنے اور ججز کو معزول کرنے، معطل کرنے کے پاداش میں تھا۔ میاں نواز شریف نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ میاں نواز شریف نے ان کو یعنی جو 12 اکتوبر 99 کا جو اقدام تھا اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن میاں نواز شریف کے دور میں ججز کے کہا جاتا ہے کہ دباؤ کے تحت میاں نواز شریف نے ان کے خلاف ٹرائل شروع کیا تھا، غداری کا آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل شروع کیا تھا، لیکن اس وقت بھی یہ انگلیاں اٹھ رہی تھیں، یہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ چلی تھی کہ بھائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ رکاوٹ بنی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ ہو، کیونکہ پرویز مشرف فوج کے سربراہ رہے ہیں، اسی لیے شاید فوج یا اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی وہ پرویز مشرف کو بچانا چاہ رہی تھی، اور پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے تھے، پھر بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹلائز تھے، تو آج وہ انتقال کر گئے ہیں۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔